اور یہاں پہ تو جو گنگا ہے وہ الٹی بہتی ہے. آپ مینڈیٹ چوری کر لیں تو آپ کو نواز دیا جاتا ہے. آپ اپنی سیٹ ہار بھی جائے تب بھی آپ اس ملک میں پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں. پھر اگر آپ 5300 ارب کی کرپشن کر لیں IMF کی ڈاکومنٹڈ تب بھی آپ کو نوازا جاتا ہے. یہ ایک عجیب حکومت ہے جس نے 11 ارب کی PIA کو بیچ کے 10 ارب کا جہاز خریدا گیا, اس کو نوازا گیا. پھر جس نے جلسوں میں اداروں کے خلاف نعرے بازی کی آج وہ وہاں پہ چیف منسٹر بنی ہوئی ہے. تو یہ میں پنجاب اسمبلی کو بھی میں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے, میں نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک ایکٹ لے کے آئیں, توہین مریم ایکٹ. جو مریم کے خلاف بات کرے گا وہ اٹھایا بھی جاتا ہے, جو مریم کے خلاف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے تو وہ بھی جیل جاتا ہے. آپ جیسے صحافی اگر مریم کے خلاف بات کرتے ہو تو آپ لوگوں کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے. یہ اس ملک میں ایک نئی مقدس گائے بننے جا رہی ہے جو ہم بننے نہیں دیں گے. ہم جہاز کا سوال بھی کریں گے, ہم چوری کی بات بھی کریں گے, ہم ان کی جو کرپشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. جو میڈم رانی کے شوق پورے کرنے کے لیے جہاز خریدے جا رہے ہیں یا ان کے بیٹے شریف فیملی کے کسی ممبر کو وہ جہاز ویانا لے کے جاتا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جو آپ جس شریف فیملی ممبر کو آپ جہاز پہ لے کے ویانا گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا جہاز کا, وہ چیک اپ کے لیے گئے تو اس کی رسیدی کہاں ہے, وہ رسیدی میڈیا کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو. ہم نہ جہاز کی سٹوری کو چھوڑیں گے, نہ ان کی کرپشن کو چھوڑیں گے, اور نہ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کو چھوڑیں گے. ٹیکس کا عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. پہلی بات ہے کہ جہاز جس طریقے سے خریدا گیا, جس خاموشی سے خریدا گیا, اس کی شفافیت پہ بھی سوالات ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو ویانا والی سٹوری بریک ہوئی اس کی رسیدیں ابھی تک نہیں آئی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر ملکی پائلٹس کو 2 کروڑ روپے پر منتھ تنخواہ پہ رکھا گیا اس جہاز کی چلانے کے لیے. اس جہاز کا جو 1 گھنٹے کا جو تیل کا خرچہ ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے. 80 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جون 2026 تک اس جہاز کے لیے. تو یہ کیسی کفایت شاری ہے؟ کفایت شاری کیا صرف عوام کے لیے ہے؟ یہاں کا پرائم منسٹر کراچی جاتا ہے ایک دوا کے لیے اور ایک شادی کی مبارکباد کے لیے. 37 گاڑیوں کا قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا, 5 کروڑ روپے اس دورے پہ لگائے گئے. پھر 53 ملین کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. 1.5 ارب کی اور گاڑیاں خریدنے کی اسمبلی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اپروو کر دی ہے. 9 کروڑ کی سینٹ کی چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی جاتی ہے. تو کیا یہ کفایت شاری صرف عوام کے لیے ہے؟ 55 روپے کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عام پاکستانی کی جیب پہ جو اربوں روپے کی ایک نیا اسکینڈل بنے گا, یہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ترجیحات میں فرق ہے. خیبر پختونخوا کی CM سہیل آفریدی کی ترجیحات عوام کو ریلیف دینے کی ہے, ان کی ترجیحات جو ہے وہ میڈم رانی کے شوق پورے کرتے ہیں. جہاں تک ریائی فورس کی ممبرشپ کی بات ہے تو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, لوگ اس میں دھڑا دھڑ جو ہے شامل ہو رہے ہیں. کل خیبر پختونخوا میں کیمپس لگنے جا رہے ہیں. ہم نے 272 کیمپس لگانے ہیں اور جگہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے. جمعے کو لانچنگ ایونٹ تھا, وہاں پہ تمام کوآرڈینیٹرز کو وہاں پہ بلایا گیا تھا. تمام پارٹی جو ہے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی اور پاکستان کے نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں. ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے بعد پورے سہیل آفریدی صاحب باقاعدہ طور پر ان سے حلف لیں گے اور وہ ہی اس کو لیڈ کریں گے. بات بڑی واضح ہے کہ غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ہم ایک سوچ ڈیولپ اس وقت ہو چکی ہے لیڈرشپ کے ذہنوں میں بھی, اور ورکر بھی یہ چاہتے ہیں اور عام پاکستانی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اس کے لیے بھرپور پلاننگ کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو کیونکہ غلطی کی گنجائش بڑی کم ہے. تو بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے. مرکزی لیڈرشپ بھی اور صوبائی لیڈرشپ بھی, اور اچکزئی صاحب کے پاس ذمہ داری ہے تحریک کی, عمران خان صاحب نے ان کو دی ہوئی ہے, ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. پلان جب بھی فائنل ہوگا, کچھ آپشن زیر غور ہے, جو بھی فائنل ہوگا بھرپور پلان کر کے ہم اس پہ جو ہے آگے بڑھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو, تو اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا کمال ہے, وہ جس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے, وہ کراؤڈ پولر بھی بن جاتا ہے, وہ لیڈر بھی بن جاتا ہے. جو الٹیمیٹ گول ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کا ہے, 10 لاکھ نوجوانوں کا ہے, جس کو ہم اچیو کر لیں گے. 1 لاکھ جس دن فگر پورا ہوگا تو اس کے بعد اس سے باقاعدہ طور پہ حلف لیا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ جو 10 لاکھ لوگوں کا جو ڈیزائر گول ہے وہ ہم اچیو کر لیں. شاہ ہمارا ہیرو ہے, پاکستان کا ہیرو ہے. اس نے متعدد میچز پاکستان کو جتوائے. انہوں نے جو اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے باعث پاکستان کا نام روشن ہوا. جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ زیادتی ہے. اس طرح کے جو قومی ہیروز کو اگر آپ اس طرح جرمانے لگائیں گے, اس طرح آپ بدنامی کا ان کے لیے کوئی سبب بنے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کے میڈیا کے سامنے یا آپ کے ان کیمروں کے سامنے جو کہتا ہے, جو جلسوں میں وہ کہتا ہے, وہ بند کمروں میں بھی وہی اس کا سٹانس ہے. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. میں نے کئی میٹنگ ان کے ساتھ اٹینڈ کی ہے, ایپیکس کی میٹنگ میں خود وہاں پہ موجود تھا, اور انہوں نے جس بہادری سے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑا, جس بہادری سے اپنے موقع
موقف पे वो डटे रहे और बड़ी खुल के तमाम चीज़ों पे बात की। कल की मीटिंग जो थी वो एनर्जी क्राइसिस पे थी। कल की मीटिंग जो थी उसमें NFC का या जो सूबे का शेयर है उस पर बात हुई और हम ये बात वाजे कर चुके हैं कि जहाँ पे सूबे की हकूक़ की बात होगी सोहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जो ट्वीट था वो नसीम शाह ने नहीं किया, पहली बात वो चीज़ वाज़ेह हो भी गई है, लेकिन नसीम शाह को उसका जो है मुल्ज़िम ठहरा देना, जुर्माना लगा देना या उस मीडिया कोऑर्डिनेटर को लाइव बैन कर देना कि वो किसी भी और किसी भी क्रिकेटर के साथ काम नहीं कर सकता, तो ये ज़्यादती है। कुछ चीज़ों पे सब्र कर लेना चाहिए, दरगुजर कर लेना चाहिए। लेकिन मरियम सफदर जो है वो इंतकाम की सियासत पे बिलीव करती है। मरियम सफदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए पंजाब के टैक्स के पैसों पे अयाशी कर रही है। उनका जो प्रोजेक्ट है मरियम सफदर का एक बयानी है, वो उस पर 3 साल की इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर आपने देखा कि जब सोहेल अफरीदी साहब पंजाब के दौरे पे गए तो वो जो उनका प्रोजेक्ट था उसको हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। आज भी पंजाब की फ़िज़ा पे इमरान खान का राज है। इंशाल्लाह हम जब इंटीरियर पंजाब जाएंगे तो पंजाब के लोगों को एक दफ़ा फिर कर्फ्यू का जो मंजर है वो मनाजिर है वो देखने को मिलेंगे। को भी मैंने आज ट्वीट भी किया है, मैंने इनको एक मशवरा दिया है कि आप एक एक्ट लेके आएँ, तौहीन मरियम एक्ट। जो मरियम के खिलाफ बात करेगा वो उठाया भी जाता है, जो मरियम के खिलाफ ट्वीट को रिट्वीट करता है तो वो भी जेल जाता है। आप जैसे सहाफ़ी अगर मरियम के खिलाफ बात करते हो तो आप लोगों को भी गायब कर दिया जाता है। ये इस मुल्क में एक नई मुकद्दस गाय बनने जा रही है जो हम बनने नहीं देंगे। हम जहाज़ का सवाल भी करेंगे, हम चोरी की बात भी करेंगे, हम इनकी जो करप्शन है उस पर भी बात करेंगे। जो मैडम रानी के शौक पूरे करने के लिए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं या उनके बेटे शरीफ फैमिली के किसी मेंबर को वो जहाज़ वियाना लेके जाता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो आप जिस शरीफ फैमिली मेंबर को आप जहाज़ पे लेके वियाना गए हैं और आप कहते हैं कि जी वहाँ पे एक टेक्निकल फॉल्ट था जहाज़ का, वो चेकअप के लिए गए, तो उसकी रसीदी कहाँ है, वो रसीदी मीडिया को दे दें ताकि ये बात ख़त्म हो। हम ना जहाज़ की स्टोरी को छोड़ेंगे, ना इनकी करप्शन को छोड़ेंगे और ना जो मैंडेट चोर हैं उनको छोड़ेंगे। पर मिलियन की नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, 1.5 अरब की और गाड़ियाँ खरीदने की समरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने अप्रूव कर दी है। 9 करोड़ की सेनेट की चेयरमैन के लिए गाड़ी खरीदी जाती है। तो क्या ये कफ़ायत शारी सिर्फ आवाम के लिए है? 55 रुपए का जो डाका डाला गया है वो आम पाकिस्तानी की जेब पे जो अरबों रुपए की एक नया स्कैंडल बनेगा, ये फ्यूचर में आप देखेंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि तरजीहात में फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा की CM सोहेल अफरीदी की तरजीहात आवाम को रिलीफ देने की है, इनकी तरजीहात जो है वो मैडम रानी के शौक पूरे करने की है।